حدیث میں آتا ہے تم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہو نا، تمہارے پاس اتنا سونا ہوگا جتنا بیل کا سر، اس سونے کے لے کے پھرو گے، اللہ تمہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں دے گا۔ میرے دوستو ڈرنا ہے، قرآن کا مقصد ہی ڈرنا ہے۔ اے نبی اٹھو، تم فانذر اور ربک فکبر، ڈراؤ ان کو۔ میرے دوستو آج ہم سب سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ اللہ کا ڈر ایسا نہیں ہوتا سانپ بچھو والا، اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرا ڈر یہاں بٹھا لو، ومن یتق اللہ، میرا ڈر یہاں بٹھا لو، میں خود تجھے ہر مشکل سے نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا۔ یہاں ڈر بٹھا لو۔ اگر یہ ایمان اور یہ بستی والے ایمان اور تقوی بنا لیں، یہاں لے آئیں، میں ساری برکات زمین آسمان کے دروازے کھول دوں۔ میرے دوستوں ہم اپنا مقصد پہچان لیں۔ ہمارا پہلا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بھائی موبائل بند کر دینا۔ اللہ ہمارا مقصد بتا رہے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے بس۔ ٹوپی سر کے لیے بنی ہے، جوتا پیر کے لیے۔ جو ٹوپی کو پیر میں، جوتی کو سر میں ڈالتے ہیں ظالم ہے۔ اللہ نے اس جسم کو عبادت کے لیے بنایا ہے، یہ آج دکان پہ اس کو ضائع کر رہا ہے، ظالم ہے یہ۔ آج یہ دکان میں 12 گھنٹے، ایک صحابی سے ثابت کر دو روزانہ کام کرنا، روزانہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے ایک دن دنیا کا کام نہیں کیا، ایک دن۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے، میں بھی کام کرتا ہوں، لیکن کتنا؟ آپ کو سب کو پتا ہے بھائی، روزے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 29-30۔ حج ایک فرض جس پہ ہو، زکوٰۃ جس کو لگے 2.5%، نماز 5 فرض۔ کبھی پوچھا ہے کمانا کتنا فرض ہے؟ کون بتائے گا بھائی؟ کمائی جا رہے ہیں، کتنا فرض ہے؟ کیا فجر کی نماز 3 رکعت پڑھنے قبول ہوگی؟ آج پوچھا ہی نہیں مفتی سے بھائی کتنا کماؤں اور کب کمانا فرض ہے۔ کب؟ فجر کی نماز مغرب میں پڑھ سکتے ہیں بھائی، اور مغرب فجر میں پڑھ سکتے ہیں، کب کمانا فرض ہے یہ بھی تو پوچھو۔ کمائی جا رہے ہیں اور پورا کسی کو بھی نہیں ہو رہا۔ میرے پاس رمضان کے کرونا کی وجہ سے لوگ آئے، ایک غریب آدمی ہے سائیکل پہ، سعید بھائی 50,000 ادھار دے دیں، یہ بھی مانگ رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم کھاتا ہوں جو مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا، بڑا فقیر بنائے گا۔ سائیکل پہ آیا، یہ تو اس میں تواضع تھی، غریب آدمی مانگ رہا ہے۔ ایک کرولا پہ آیا، سعید بھائی 25 لاکھ مانگ رہا ہے، یہ بھی بھکاری ہے، 25 لاکھ مانگ رہا ہے۔ ایک لینڈ کروزر پہ آیا، سعید بھائی 2 کروڑ دے دیں، یہ بھی بھکاری ہے۔ سب بھیک مانگ رہے ہیں، کسی کو دنیا پوری نہیں ہو رہی۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ حضرت علی گئے ہیں یہودی کے پاس نوکری کرنے، 1 ڈول 1 کھجور، 1 ڈول 1 کھجور، 17 کھجوریں ملی، کام ختم۔ کہا علی اب 1 ڈول نکالو، 17 کھجوریں دوں گا۔ کہا نہیں، آج کی روزی اللہ نے دے دی اور مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے فرض۔ ہم کمائی جا رہے ہیں اور اللہ کا دین مٹ رہا ہے۔ میرے دوستو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مجمع جس کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا، میرے دوستو، مولانا احمد بھالپوری صاحب اکثر مجھ سے خود فرمایا بیان میں کہ چلہ 4 مہینے قبولیت کی علامت نہیں ہے، یہ تو اللہ توفیق دے رہے ہیں، میرا کام کا بن جا، آ جا، چلہ لگا دے، کام کا بن جا۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں۔ کتنے تبلیغ والے جو کہتے ہیں میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہوں۔ میرے دوستو جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کے دنیا کے کام کریں گے، جو اللہ کے دین کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کریں گے۔ ہمارا مقصد کیا ہے میرے دوستو؟ ہمارا پورا جسم اللہ کی عبادت میں آ جائے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں حکمران آپ کے دوست ہیں، فوج آپ کی دوست ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے فوج معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں قرآن میں اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت برباد کر دوں گا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اس ذکر میں تو مفسرین نے لکھا ہے جب تمہاری آنکھ حرام دیکھے گی تمہاری معیشت خراب ہوگی۔ جب تمہارا ذکر کیا ہے آنکھ کا، کہ تسبیح تلاوت کیوں ہے؟ آنکھ اللہ کے حکم پہ آ جائے، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ آج آنکھ حکم نہیں مان رہی اللہ کا۔ آج مسلمان ڈاکٹر کا حکم مانتے ہیں، اس کے کہنے پہ حلال چھوڑتے ہیں، اللہ کے کہنے پہ حرام نہیں چھوٹ رہا۔
آج مسلمان رمضان میں حلال چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فیس بک واٹس ایپ حرام نہیں چھوٹ رہا رمضان میں بھی۔ پوری دنیا اس کو کہتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ رمضان میں دیکھا جاتا ہے، اور وہ مسلمان دیکھتے ہیں۔ چلو شیاطین گئے، ہم تو ہیں۔ میرے دوستو، رمضان تو مہینہ ہے، اللہ سے قبول کروا لو اگلے 11 مہینے۔ چلا ہے اللہ سے قبول کروا لو، اللہ مجھے اپنا کام والا بنا لے۔ یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ کے نزدیک کون ہے سب سے بڑا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم تقوی والے ہیں۔ چلے کا مقصد 4 مہینے تقوی آ جائے، حج کا مقصد تقوی آ جائے، نماز کا مقصد تقوی آ جائے، رمضان کا مقصد تقوی آ جائے۔ تقوی نہ آیا تو پھر کیا فائدہ؟ ثواب ملے گا لیکن جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے وعدے میرے دوستو صفات کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد صفات کے ساتھ ہے۔ میں تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، میں محسنین کے ساتھ ہوتا ہوں، میں صابرین کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ دائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی چیز میرے دوستو، ہمارا جسم اللہ کی عبادت پہ آ جائے، آنکھ کو اللہ کی اطاعت پہ لائیں، کان اللہ کی اطاعت کرے، زبان اللہ کی اطاعت کرے، جسم 24 گھنٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی۔ میرے دوستو سچ بتاؤ، کیا آج ہماری زندگی نبی سے ملتی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، ابھی ہم گلگت چلہ لگا کے آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ میں کہا بھائی ہم نے علماء سے سنا ہے ہم بھی مسلمان نہیں، تبھی تو چلے پہ نکلے۔ کہا کیا مطلب؟ میں کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ایک جماعت آئی دیہاتیوں کی اور آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ہم ایمان والے بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آپ کے معجزات دیکھ رہے ہیں، آپ کی عبادت دیکھ رہے ہیں، آپ کے اخلاق دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ نے روکا، وہی بھیجی، قل لم تؤمنوا ولکن قل اسلمنا، ان سے کہہ دو ابھی صرف اسلام تسلیم کیے، ایمان والے نہیں بنے۔ ایمان والے نہ بنے میرے دوستو، بغیر ایمان کے کعبہ بنایا ابو جہل ابو لہب نے، جہنم میں چلے گئے۔ ایمان کے ساتھ فحاشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، جنت میں ڈال دیا اللہ۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ 24 گھنٹے نبی کی اتباع، کیا ہماری زندگی نبی والی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، صحابہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، یہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اپنائیں۔ اگر یہ ایسا کریں گے یحببکم اللہ، اللہ اپنا ان کو محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا آج میرے دوستوں ہماری زندگی نبی والی ہے؟ سچ بتاؤ، جھوٹ نہ بولنا۔ کیا آج ہماری شادیوں میں نظر آتا ہے اسلام؟ مہندی منگنی، میرے پاس انڈیا کے کشمیر کے لوگ آئے، حج پہ ملے، میں کہا سچ بتاؤ، جھوٹ نہ بولنا، تمہاری شادیوں میں بارات ہوتی ہے، مہندی کا ہوتی ہے؟ میں عمر رضی اللہ عنہ 4 چیزوں، حضرت عمر کے زمانے تک اسلام یوں جا رہا تھا، یوں آپ کے جاتے اسلام یوں رک گیا، پھر نیچے آنا شروع ہوا۔ آپ کے زمانے میں 4 چیزوں پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، اسراف نہیں ہوا۔ 4 چیزوں پہ اسراف۔ اللہ مصرفین کو ناپسند کرتے ہیں، مبذرین شیطان کے بھائی، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے زانی کو نہیں کہا، شراب کو نہیں کہا، اللہ نے کہا شرابی کو، اللہ نے کہا جو مال کو غلط جگہ لگاتے ہیں یہ شیطان کے پکے بھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 چیزوں میں مال لگنے نہیں دیا، کپڑوں میں، مکانوں میں۔ فرمایا جو دکھاوے کا کپڑا پہنتا ہے، قیامت کے دن اللہ ذلت کا لباس پہنا کے اس کو آگ لگا دیں، دکھائے میں نے کپڑے کون سے پہنے، سارا مال کپڑوں پہ۔ 4 چیزوں پہ چورا ہے۔ شادیوں پہ میں یہاں سندھ گیا تو سندھیوں نے مجھ سے کہا، ہندوؤں نے میرے پاس آئے بیان کے بعد کہ سعید بھائی ہم سب مسلمانوں کو تیار ہیں ہونے کو، ابھی 60% سندھ مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ، 40% رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہم مسلمان ہونے کو تیار ہیں، آپ ہمیں ایک کمرے کا مکان بنوا دو، ہماری بیٹی کی شادی کرا دو۔ آج مسلمان 5 کروڑ کے نکاح کر رہا ہے، 1 روپے کا اللہ حساب لیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ایک نعمت کا حساب لے گا۔ یہ مال اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ تیرا جان مال اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، 1 منٹ کا تجھ سے حساب لے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں
حدیث میں آتا ہے تم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہو نا